میرا نام ناجیہ ہے اور میری عمر تقریباً 28 سال ہو چکی تھی۔ میں لاہور کے پاس ایک گاؤں میں رہا کرتی تھی۔ میری عمر دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، لیکن ابھی تک میری شادی نہیں ہو رہی تھی۔ میں اپنی امی اور ابو کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہا کرتی تھی۔ مجھ سے چھوٹے میرے 2 بھائی اور تھے۔ 28 سال عمر ہونے کے باوجود میں بہت زیادہ کم عمر دکھائی دیتی تھی۔ میں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور میں نے خود کو بہت زیادہ مینٹین رکھا ہوا تھا۔ میرے ساتھ کی جتنی بھی لڑکیاں تھیں سب کی شادی ہو چکی تھی، لیکن میں ابھی تک تعلیم حاصل کر رہی تھی، جس کی وجہ سے ابھی کوئی بھی میری شادی کرنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ جو کوئی بھی میرے گھر رشتہ لے کر آتا، میری ماں اسے صاف جواب دے دیا کرتی۔ ایسے کرتے کرتے میری عمر کافی زیادہ بڑھ چکی تھی۔ اب کوئی اچھا رشتہ آنا میرے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ میری عمر اب تقریباً 32 سال ہو چکی تھی۔ میری ایم فل تعلیم مکمل ہو گئی تھی۔ میں نے گھر پر بچوں کو پڑھانا بھی شروع کر دیا تھا۔ ایک روز میں اپنے گھر پر موجود تھی۔ میری ایک سہیلی مجھ سے ملنے آ گئی۔ وہ کسی مولوی صاحب کے پاس پڑھنے جایا کرتی تھی، لیکن وہ مجھ سے تقریباً 6 سال چھوٹی تھی۔ وہ اس مولوی صاحب کی میرے سامنے بہت زیادہ تعریفیں کیا کرتی تھی کہ وہ مولوی صاحب بہت زیادہ اچھا پڑھاتے ہیں۔ اتنی تعریفیں سننے کے بعد میرا بھی جی چاہتا تھا کہ میں اس مولوی صاحب کو دیکھوں۔ مولوی صاحب کو دیکھنے کے بہانے میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو اس مولوی صاحب کے پاس پڑھانا شروع کر دیا۔ اب میں اپنے چھوٹے بھائی کو روز اس مولوی صاحب کے پاس چھوڑنے جایا کرتی تھی۔ جیسے ہی میں نے اس مولوی صاحب کو دیکھا، مولوی صاحب سچ میں ویسا ہی تھا جیسی میری دوستوں نے مجھے بتایا تھا۔ مولوی صاحب دیکھنے میں ایک نوجوان لگ رہا تھا۔ مولوی صاحب کو دیکھ کر میرا بہت زیادہ دل کرتا تھا کہ میں بھی اس مولوی صاحب سے پڑھنا شروع کر دوں، لیکن میری عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ اس وجہ سے میں اس کے پاس تعلیم حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ ہمیں اپنے بھائی کو مولوی صاحب کے پاس چھوڑنے کے بہانے کچھ دیر وہاں پر ہی رک جایا کرتی تھی۔ اب یہ میرا روز کا معمول بن چکا تھا، لیکن مجھے اس مولوی صاحب کو دیکھ کر کچھ عجیب سا محسوس ہوتا تھا، کیونکہ یہ بچوں کے ساتھ بہت زیادہ مذاق کیا کرتا تھا۔ میں بھی اس مولوی صاحب کا ایسے کرنا دیکھتی رہتی تھی، لیکن میں چپ رہا کرتی تھی۔ ایک روز مولوی صاحب مجھ سے کہنے لگا کہ تم اپنے بھائی کو لے کر میرے گھر آ جایا کرو، کیونکہ میں دن میں مصروف رہتا ہوں۔ میں رات کے وقت تمہارے بھائی کو پڑھا دیا کروں گا۔ میں نے بھی مولوی صاحب کی بات سنتے ہی ہاں کر دی، لیکن جیسے ہی میں گھر آئی میری امی نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ وہ رات کے وقت مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتی تھی۔ میرے کافی زیادہ اصرار کرنے پر امی اس بات پر راضی ہو گئی۔ میں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ رات 8 بجے ہی مولوی صاحب کے گھر پہنچ جایا کرتی تھی۔ اس وقت مولوی صاحب کے گھر پر کوئی بھی موجود نہیں ہوتا تھا۔ میں بھی مولوی صاحب کے پاس ہی بیٹھ جایا کرتی اور اپنے بھائی کے سبق سننے کا انتظار کرنے لگتی۔ ایک روز میں اپنے بھائی کو چھوڑنے آئی تو مولوی صاحب مجھ سے کہنے لگا، میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، میری بات غور سے سنو۔ میرا بھائی اس وقت اپنا سبق یاد کر رہا تھا۔ میں بات سننے کے لیے قاری صاحب کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ مولوی صاحب مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کا ایسے دیکھنا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ مولوی صاحب میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا اور مجھ سے کہنے لگا کہ تم بہت زیادہ خوبصورت ہو، میں نے آج تک تم جیسی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی۔ مولوی صاحب کی ایسی بات سن کر مجھے بہت زیادہ عجیب لگا۔ اس دن کے بعد سے میں بھی مولوی صاحب سے بہت زیادہ ڈرنے لگی۔ گھر آنے کے باوجود میرے ذہن میں وہی سب کچھ چل رہا تھا۔ رات بھر مجھے بالکل نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں دوبارہ اس مولوی صاحب کے گھر نہیں جاؤں گی۔ میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اس لیے مجھے اپنی حفاظت کرنا تھی۔ میں اپنی ماں کو اس بارے میں کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ میری ماں نے کبھی میری ان باتوں پر یقین نہیں کرنا تھا، کیونکہ وہ مولوی صاحب کی
بہت زیادہ عزت کیا کرتی تھی۔ اس دن کے بعد سے میری امی میرے چھوٹے بھائی کو مولوی صاحب کے پاس چھوڑ کر آنے لگی تھی، کیونکہ میں روز کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر گھر میں لیٹ جایا کرتی تھی۔ لیکن ایک روز میری امی کو کسی شادی میں جانا تھا، اس لیے وہ آج مجھے کہنے لگی کہ تم اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ چلی جانا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی، کیونکہ میں اس مولوی صاحب کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی۔ خیر، میں اس روز بھی اپنے بھائی کو چھوڑنے کے لیے چلی گئی۔ میری یہ حرکت میری سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مولوی صاحب میرے ساتھ اس قسم کی بات کرے گا۔ میں نے فوراً مولوی صاحب سے دور ہونے کی کوشش کی۔ مولوی صاحب مجھ سے کہنے لگا کہ اگر تم نے آج میرا ساتھ نہ دیا اور میرے ساتھ ایسی بات نہ کی تو وہ مجھے گھر واپس نہیں جانے دے گا۔ میں ایک دفعہ پھر سے پریشان ہو گئی تھی کہ اب میں کیا کروں۔ مجھے اپنے گھر کی فکر ہونے لگی کہ اگر میں گھر نہ جاتی تو میرے محلے میں میری بہت زیادہ بدنامی ہو جانی تھی۔ میں نے آج تک ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی، اس لیے میں نے اس مولوی صاحب سے کہا کہ مجھے گھر جانے دیں۔ لیکن مولوی صاحب میری کوئی بات نہیں سن رہا تھا۔ مولوی صاحب کے علاوہ اس گھر میں اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اب میں پوری طرح مولوی صاحب کے رحم و کرم پر تھی۔ مجھے مولوی صاحب پر بہت شدید غصہ آ رہا تھا، لیکن میں اسے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس روز میں اپنے گھر واپس آ گئی اور اپنی ماں کو یہ ساری باتیں سنا دی۔ میری ماں بھی میری بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہیں میری باتوں پر بالکل یقین نہیں ہو رہا تھا کہ مولوی صاحب بھی ایسی بات کر سکتے ہیں۔ میری ماں کو اس بات کا بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری ماں نے بھی مجھے اس مولوی صاحب کے پاس جانے سے منع کر دیا اور کہنے لگی کہ میں تمہارے بھائی کو بھی اس کے پاس نہیں بھیجا کروں گی۔ میں نے بھی اپنی ماں کو ساری بات نہیں بتائی تھی، کیونکہ میرے پاس ایسے الفاظ ہی نہیں تھے۔ ویسے بھی ہم مولوی صاحب کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، اس لیے میں اور میری ماں مکمل طور پر چپ کر گئے۔ محلے والوں نے بھی ہماری کسی بات پر یقین نہیں کرنا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد مجھے اس مولوی صاحب کے بارے میں خبر ملی کہ اسے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ اسے اسی جرم میں پکڑا تھا کہ وہ لڑکیوں کو تنگ کیا کرتا تھا۔ یہ خبر سنتے ہی میں بہت زیادہ خوش ہوئی تھی، کیونکہ میں بھی یہی چاہتی تھی۔ یہ خبر سنتے ہی مجھے بہت زیادہ سکون مل گیا تھا۔ اس کے بعد مجھے کافی زیادہ لڑکیوں سے پتہ چلا کہ اس نے میرے علاوہ کافی لڑکیوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ سب محلے والوں کی یہی کوشش تھی کہ اس مولوی کو سخت سے سخت سزا ہو، تاکہ آئندہ وہ کسی کے ساتھ ایسی حرکت نہ کرے۔ محلے والوں نے مل کر اس مولوی صاحب کو محلے سے باہر نکال دیا تھا۔ مجھے میری زندگی کا مقصد حاصل ہو چکا تھا، کیونکہ میں یہی چاہتی تھی۔ دوستو، اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل اردو اینڈ ہندی سٹوریز کو سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔